بنگلہ دیشی عوام کے پاس بھارت کے شکنجے سے نکلنے کا سنہری موقع۔ طلبہ تحریک کے الٹیمیٹم کے بعد بنگلہ دیش کی پارلیمان تحلیل۔ شیخ حسینہ واجد کے فرار کے بعد صدر کے حکم پر سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء رہا۔ تعلیمی ادارے کھل گئے، کرفیو بھی ہٹا دیا گیا۔ طلبہ تحریک کے رہنماؤں کی آگ لگانے کے واقعات اور فرقہ وارانہ تشدد کی مذمت۔ کہا مشتعل لوگوں کو تحریک کو ہائی جیک کرنے سے روکنا ہوگا۔ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات پروفیسر یونس عبوری حکومت کا حصہ بننے پر رضامند۔ کہا آج بنگلہ دیش کے عوام آزاد ہو گئے، عوام آزادی کا لطف اٹھائیں۔ یقین بنایا کہ اس بار غلطی نہ ہو، قانون کی عملداری اور آزادی اظہار رائے کو یقینی بنائیں گے۔ امریکہ نے شیخ حسینہ کا ویزا منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش سے فرار شیخ حسینہ بھارت میں موجود۔ بھارتی حکومت نے حسینہ واجد کو خفیہ مقام پر رہائش دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی سیاسی پناہ کے لیے برطانوی حکام سے ابتدائی بات چیت ناکام ہو گئی۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم برطانیہ میں مکمل سیاسی پناہ اور سیکیورٹی چاہتی ہیں۔ حسینہ واجد 1 ماہ سے جاری عوامی احتجاج کے بعد گزشتہ روز ملک سے فرار ہو گئی تھیں۔ It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا رکن اسمبلی آزاد تصور ہوگا۔ جس جماعت کی کوئی نشست نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ اگر کوئی رکن کسی جماعت کو جوائن کر لے تو واپس نہیں جا سکتا۔ مخصوص نشستوں کے لیے ہر جماعت کو مقررہ وقت میں فہرستیں جمع کرانا ہوں گی۔ اپوزیشن کے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی مخالفت، ایوان میں شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، بل کی کاپیاں پھاڑ دی۔ نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی۔ آپ نے اسلام میں لکھا کہ آئندہ کوئی وہ نہیں جوائن کر سکتا۔ کیا آپ کانسٹیٹیوشن کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں تھرو لیجسلیشن؟ کینڈیڈیٹس جس پارٹی کو جوائن کرنا چاہے ان کا رائٹ ہے، اس پہ کہاں کی قطغن آپ لگا سکتے ہیں؟ بہتر ہے شہباز شریف شیخ حسینہ کو فون کر کے راستہ پوچھ لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے، بل آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو 4 درخواستیں دیں۔ قانون کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے۔ بل کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں ایک جماعت کی فسطائیت ہے۔ ممبران کو پتہ ہی نہیں کون سی قانون سازی ہو رہی ہے۔ 2 گھنٹے کی طویل گفتگو کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز نے پاس کیا اور آج اس بل کو قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بل اسی طرح سینٹ میں بھی انشاءاللہ ممبرز اس کو کنسیڈر کریں گے اور پاس کریں گے تاکہ یہ قانون بن سکے۔ نیشنل پارلیمانی ٹاسک فورس کے کنوینر بلال اظہر کیانی کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی نے پاس کر دیا۔ امید ہے سینٹ سے بھی یہ بل منظور ہو کر قانون بن جائے گا۔ بل قائمہ کمیٹی کی منظوری کے بعد ایوان میں پیش کیا گیا، جس میں 3 شقوں کو واضح کیا گیا ہے۔ ساری قوم کا پچھلے 75 سال سے کشمیر کے اوپر ایک متفقہ جو ہے سٹینڈ ہے، اور وہ سٹینڈ ہمارا رجسٹر ہوا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں۔ کشمیر میں بھی اس مسئلے کے اوپر بھی جنگیں لڑی گئیں۔ پاکستان نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ اس کے اوپر جنگ لڑی۔ تو ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ میرا خیال ہے خون سے لکھی گئی ہوئی ہے۔ اعتراضات کے باوجود جمہوریت آمریت سے بہتر، اداروں پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر۔ کشمیر کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ خون سے لکھی ہوئی ہے۔ غزہ میں نہتے مسلمانوں پر بدترین جارحیت ہو رہی ہے۔
عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کی درخواست ضمانت منظور۔ استداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے درخواست ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی۔ سابق پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں طبیعت خراب، سینے میں درد ہونے پر اسپتال لے جایا گیا، کمرہ عدالت سے اٹھا کر مرکزی گیٹ پر موجود گاڑی میں منتقل کیا گیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسد عمر کا بلڈ پریشر کم ہو گیا تھا، ای سی جی بالکل ٹھیک ہے۔ جماعت اسلامی کا واضح مطالبہ ہے، بجلی کے بل جو لاگت بجلی کی ہے اس لاگت کے مطابق آنے چاہیے۔ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ حکومت کی کمیٹی جب مذاکرات کے لیے آئی تھی، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ آپ کی تیاری بھی صحیح ہے اور آپ کے مطالبات بھی صحیح ہیں، لہٰذا ہمیں وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ورکنگ کریں۔ مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاج اور دھرنے کا 12واں روز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومت بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ ہم چاہتے ہیں بجلی کے نرخ کم ہوں۔ بجلی کا مسئلہ میرا نہیں، پورے ملک کے عوام کا ہے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے قبول کیا کہ بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہے۔ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت میں دائر درخواست میں آئی پی پیز کے فورینسک آڈٹ کی استدعا۔ آئی پی پیز کو دیا گیا زائد منافع ریکور کرنے کا حکم دیا جائے۔ آئی پی پیز سے معاہدوں میں ترمیم کر کے ادائیگی بجلی کی فراہمی سے مشروط کرنے کی بھی استدعا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل یو شیرنگ کی سربراہی میں چینی بزنس کمیونٹی کے نمائندہ وفد کی ملاقات۔ چینی وفد نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تجاویز دیں۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹس پر کام کرنے والے عملے کی حفاظت کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری، حکومت کا بس اڈے شہر سے باہر منتقل کرنے اور مسافروں کو مفت شٹل سروس دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، حکومت عوامی ریلیف کے اقدامات کر رہی ہے، مفت شٹل سروس کا آغاز 14 اگست سے ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ عمرکوٹ میں گزشتہ 3 روز سے وقفے وقفے سے بارش۔ پتھورو کھائی شاخ میں 10 سے 15 فٹ کا شگاف پڑ گیا، فصلوں کو نقصان۔ دریائے چناب میں 18 ہزاری کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند۔ ہیڈ تریمو میں پانی کی آمد 57,610 کیوسک سے بڑھ کر 78,773 کیوسک ہو گئی۔ مچھ کے مختلف مقامات پر شاہراہ بولان کی حفاظتی دیواریں منہدم۔ اب ڈیم میں پانی کی سطح بلند، چشمہ براج میں درمیانے، جنا براج میں نچلے درجے کا سیلاب۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت۔ قاتل بیٹے قیوم نے 13 کروڑ روپے کی لگژری گاڑی مانگی جو قیوم کی گرل فرینڈ کو بہت پسند تھی۔ والد شاہد صدیق نے اتنی مہنگی گاڑی لے کر دینے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کرنے والا شوٹر وہاڑی کا رہائشی نکلا۔